learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 191. الذین یذکرون اللہ، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاما و قعودا، کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. انسان جب اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا اور اس کی بنائی ہوئی اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، تو تب وہ اس یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے جو قدرت رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے. تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے. اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں. اے اللہ، تیرے سپرد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کیا، بس میری اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر، وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو کھل کر کی ہیں. تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. صحیح بخاری 6317. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے. صحیح مسلم 6855. انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے ارد گرد کی کائنات کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کی نظر کسی چیز پر پڑتی ہے تو اسے وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھتا ہے اور اس میں عبرت پاتا ہے. اس طرح وہ غور و فکر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا باطلا، یہ سب بے مقصد. تو انسان جب زمین اور آسمان کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور و فکر کرتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی رحمت اور اس کی قدرت کی پہچان نصیب ہوتی ہے. انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو تب وہ پکار اٹھتا ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے بے شک یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی. سبحانہ کا، آپ پاک ہیں، فقینا، پس بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. عذاب النار سے بچنے کی دعائیں تب ہی کی جاتی ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے کائنات کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے. کائنات بنانے کا مقصد انسانوں کا امتحان ہے کہ وہ اختیار پا کر کہاں تک اچھے عمل کرتے ہیں. اس امتحان میں کامیابی پر جنت اور ناکامی پر آگ کا عذاب ہے. عقل والے جب اس سچائی کو پا لیتے ہیں تو پھر یہ دعا ان کی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے کہ اے اللہ، آگ سے بچا لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو ڈرا وہ بھاگا اور جو بھاگا وہ منزل کو گیا. سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار، اللہ کا مال جنت ہے. ترمذی 2450. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے. ترمذی 2601. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، جسے تو داخل کرے گا آگ میں، فقد اخزیتہ، پس یقیناً رسوا کر دیا تو نے اسے. اس دعا سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ عقل مند انسان کو آگ کے عذاب سے خوف آتا ہے. اس سے بھی زیادہ خوف اس رسوائی سے آتا ہے جو دوزخ والوں کا مقدر بننے والی ہے. یہاں اس سے مراد حشر کے میدان میں سب کے سامنے توہین اور رسوائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ایک ایسے جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و راحت میں تھا. اسے دوزخ کی آگ میں غوطہ دیا جائے گا
پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، یہ بتا تو نے کبھی اچھا دور بھی دیکھا ہے؟ تجھ پر کبھی عیش و آرام کا زمانہ آیا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا آقا تیری ذات کی قسم میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ایک ایسا بہشتی لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال اور مصیبت زدہ تھا۔ جب اس پر جنت کی نعمتوں کا رنگ چڑھ جائے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے فرزند آدم، کیا تو نے کبھی تنگی اور افلاس کا دور دیکھا ہے؟ کیا تو نے کبھی مصیبت اور سختی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا پروردگار تیری قسم میں کبھی مصیبت اور تنگی میں گرفتار ہی نہیں ہوا۔ صحیح مسلم 7088۔ عدی بن حاتم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ براہ راست بغیر کسی ترجمان کے کلام کرے گا۔ پھر آدمی اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے اعمال کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو اسے وہاں بھی اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اپنے چہرے کو آگ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہو وہ ضرور بچائے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچائے۔ ترمذی 2415۔ وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، ظالموں کے لیے اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ظالم کون ہے؟ وہ جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اس کے احکامات کا انکار کرتا ہے، وہی ظالم ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا بے شک ہم نے سنا، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکار رہا تھا، للایمانی ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ منادی سے یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو کہ پکار کر اسلام کی دعوت پوری جان فشانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اس دعا میں مومنوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو حق کو سنتے ہیں تو اس کو مان لیتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے گناہوں کا جب خیال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو۔ اس آیت میں ان پر اللہ تعالیٰ کے احسان، اس کی نعمت پر اظہار فخر اور اس ایمان کو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وسیلہ بنانے کی خبر ہے، کیونکہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ ہستی جس نے انہیں ایمان عطا کیا وہی انہیں امان عطا کرے گی۔ وکفر عنا اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اور صغیرہ برائیوں کو بھی دور فرما دے۔ وتوفنا اور فوت کر ہمیں، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ ابرار سے مراد انبیاء کے ساتھی ہیں، یعنی کہ نیک لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ۔ سورہ النساء آیت 69۔ اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کرنا اور برائی کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان ابرار میں شمار ہوتا ہے، یعنی نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دے ہمیں، وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزینا اور نہ تو رسوا کر ہمیں، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ یہاں مومنوں کے یقین کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ رسولوں نے جو وعدے ہم تک پہنچائے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ ان کو پورا فرمائیں گے اور ہمیں قیامت کے دن شرمندہ ہونے سے، رسوا ہونے سے بچا لیں گے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین کائنات کے اس نظام سے حاصل کرتے ہیں کہ ہر چیز اپنے مقصد کے مطابق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زبانی وعدے کیے ہیں کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کو بہترین بدلہ دیا جائے گا اور انہیں دنیا کی قیادت نصیب فرمائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے بارے میں فرمایا قرآن پاک میں، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ وہ ان کو زمین میں ضرور بضرور جانشین بنائے گا،
جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا۔ سورہ النور آیت 55۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَاتٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ یہاں رسوائی سے مراد محشر میں تمام لوگوں کے سامنے رسوائی ہے، ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ التحریم آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ انکا، بے شک تو، لا تخلفو، نہیں خلاف کرتا، المیعاد، وعدے کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا یقین ہے، اسی بھروسے پر وہ ساری مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین اللہ کی کتاب سے اور اس کائنات کے نظام سے حاصل کرتے ہیں۔ فاستجاب لہم، تو قبول کر لی ان کے لیے، ربہم، ان کے رب نے، انی، کہ بے شک میں، لا اضیع، نہیں ضائع کروں گا، عمل، عاملن، کسی عمل کرنے والے کا، منکم، تم میں سے، من ذکرن او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، بعدکم، بعض تمہارے، من بعدن، بعض میں سے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی دعا قبول کر لی اور انہیں یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ آخرت کی کامیابی کے لیے غور و فکر، دعائیں کرنا اور گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ عمل سب کی طرف سے قبول کیا جائے گا، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت۔ مرد اور عورت کے اجر کی وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کچھ معاملات میں فطری خصوصیات کی وجہ سے فرق رکھا ہے۔ یہاں یہ اسی لیے واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزا میں بھی کوئی فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ بعدکم من بعدن، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی مرد ہو یا عورت، پیدائش کے اعتبار سے، اعمال کے اجر کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فالذین ہاجروا، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا، اور وہ اذیت دیے گئے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا، اور وہ مارے گئے، لاکفرن عنہم، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے، سیئاتہم، برائیاں ان کی، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا انہیں باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ فالذین ہاجروا، تو جن لوگوں نے ہجرت کی، اس سے مراد مکہ سے مدینہ آنے والے مہاجر ہیں، فی سبیلی، اللہ تعالیٰ کے راہ میں، یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کی راہ میں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ ہم میں سے بعض تو اپنی محنت کا پھل کھائے بغیر دنیا سے چلے گئے، یعنی فتوحات اور مال غنیمت کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کو کفن پہنانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا ہمارے پاس سوائے ایک دھاری دار چادر کے۔ اس چادر سے جب ہم ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور جب اسے ان کے پیروں پر ڈالتے تو ان کا سر کھلا رہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کے سر کو ڈھانپنے کا حکم دیا اور پاؤں پر خوشبودار گھاس ڈالنے کا حکم دیا، اور ہم میں سے بعض لوگوں کے پھل دنیا میں پک گئے اور وہ اسے کاٹنے لگے۔ صحیح بخاری۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے۔ اس سے مراد کہ جو اذیت انہیں مشرکوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے ملی اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے شریعت بھیجی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا اور ستایا گیا ہوں، میری طرح نہ کسی کو ڈرایا گیا ہے اور نہ ستایا گیا ہے۔ مجھ پر مسلسل 30 دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ اس عرصے میں میرے
اور بلال کے لیے ایسی خوراک نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جو بلال نے اپنی بغل میں چھپا رکھی تھی۔ ترمذی۔ اسی طرح خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا خباب میرے قریب بیٹھو، اس جگہ پر بیٹھنے کے لیے تم سے زیادہ حقدار کوئی نہیں ہے سوائے عمار بن یاسر کے۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ کے وہ نشان دکھائے جو مشرکین مکہ کے تشدد کی وجہ سے بنے تھے۔ ابن ماجہ۔ ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی خون آلود ہو گئی تو آپ نے فرمایا تو ہے کیا، صرف انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہو گئی ہے، اور یہ زخم تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد۔ وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے جنگ کی اور وہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی دیر تک قتل کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے اس پر جنت واجب ہوگی۔ ترمذی۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، یعنی جو اسلام کی عائد کی ہوئی ذمہ داریوں کو پورے دل سے ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی برائیاں دور فرما دیں گے اور انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ثواباً بدلہ ہے من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، واللہ عندہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، حسن الثواب، بہترین بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ان کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہی پاس بہترین بدلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور کافر جو نیکیاں اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی پورا پورا دے دیا جاتا ہے، پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی کہ جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ صحیح مسلم 7079۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔